ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں. پہلے گل صاحب کی بات کر لیتے ہیں. آپ کیسے احاطہ کرتے ہیں اس پورے چیپٹر کا؟ الزام لگایا گیا کہ یہ سارا کچھ عمران خان کی ایما کے اوپر ہوا. پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو گل صاحب کا ڈرائیور ہے ان کی بیوی کو بھی حراست میں لیا گیا, وہ فون ریکور کرنے کی بھی کوشش کی گئی. لیکن آج عدالت نے یہی کہا کہ ساری بات جو پروسیکیوشن کی ہے وہ صرف گل صاحب کے اس ٹی وی انٹرویو کی بنیاد کے اوپر ہے, لہٰذا ان کو آج رہائی مل گئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو پی ٹی آئی کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے؟ حوصلہ افزا خبر ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ سب کے لیے یہ حوصلہ افزا خبر ہے. عدالتیں اس طریقے سے قانون کی حفاظت کریں اور اس طریقے سے فیصلے دیں, ہم سب کے لیے حوصلہ افزا ہے. لیکن صرف پوائنٹ یہ ہے کہ عدالتیں ہر وقت ہی اس طرح کے فیصلے کریں. بہت سے کیسز جو پولیٹیکل بنیادوں پر بنائے جاتے ہیں, جن میں اوور کل کی جاتی ہے, ایسے سٹیپس لیے جاتے ہیں جو سٹیپس نہیں لینے چاہیے, تو اس پر عدالتوں نے ہی واپس جو ہے ان چیزوں کو واپس کرنا ہوتا ہے, لوگوں کو انصاف دینا ہوتا ہے. اطہر من اللہ صاحب امید کی ایک کرن ہے. وہ حقوق کے, انسانی حقوق کے ایک محافظ بن کر اسلام آباد کی عدالت کو جس طرح چلا رہے ہیں, میرے خیال ہے وہ تو ایک قوم کے لیے حوصلہ افزا بات ہے, اور وہ رول ماڈل ہیں پاکستان کی تمام جوڈیشری کے لیے. میں سمجھتا ہوں تمام جوڈیشری کو اس طریقے سے بیہیو کرنا چاہیے. انہوں نے ٹھیک کہا. دیکھیں, گل نے جو کہا وہ غلط تھا, لیکن سیدھا سیدھا اتنے ایکسٹریم کیسز پر بات کو لے جانا, یا جس طرح عمران خان صاحب کے خلاف بھی اسی طرح کا ایک دہشت گردی کا ایک کیس بنا دیا گیا, اس طرح کے ایکسٹریم کیسز کی طرف لے کر جانا مناسب نہیں. لیکن پاکستان میں ایک روایت ہے, وہ روایت ہے مچھر کو توپ سے مارنے کی. یعنی ہمارے ہاں کوئی درمیانے لیول کے شاید یا قوانین ہے نہیں یا اپلائی نہیں ہوتے, انتہائی قوانین کا استعمال کیا جاتا ہے. اور شاید مقصد یہ ہوتا ہے کہ فیصلہ جس طرف بھی جائے کم از کم پہلے سٹیج پہ تو رگڑا لگا ہی دیا جائے, 2-4 مہینے تو مخالف کے رگڑا لگایا جائے. یہ پاکستان کا سسٹم ہے. جب بھی کوئی قتل ہوتا ہے, آپ دیکھیں پنجاب کے حوالے سے, میں پنجاب کو بہتر جانتا ہوں, جس کا قتل ہوتا ہے وہ مخالف کے 30 بندوں کے خلاف ایف آئی آر کراتا ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے خاندان کے 30 بندے تو 6-6 مہینے, سال اندر رہیں گے نا, بعد میں کسی کو سزا ہو یا نہ ہو. اس طریقے یہی کچھ عمران خان کر رہے تھے. آپ دیکھیے جو وہ کر رہے تھے, نیب کو جس طرح استعمال کر رہے تھے کہ 6-6 مہینے کے لیے تو اندر ٹھوک دیتے تھے نا, بغیر کسی چیز کے, بغیر کسی ثبوت کے. اس کے بعد عدالت چھوڑ دیتی تھی, لیکن ان بیچاروں کا کریئر, ان کی پوری شخصیت, ان کا نام, سب کچھ تو داغدار ہو جاتا تھا. تو میرے خیال ہے ہمیں پورے جوڈیشل سسٹم کو ریویو کرنا چاہیے. بالکل پی ٹی آئی کے لیے بھی اچھی خبر ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں سب کے لیے اچھی خبر ہے. نظام انصاف کے لیے بھی آپ سمجھتے ہیں؟ اطہر, جس عدالت کا سامنا ہے گل صاحب کو بھی اور خان صاحب کو بھی, اسلام آباد ہائی کورٹ, اس میں جسٹس اطہر من اللہ کے کچھ بلوچ لوگوں کے حوالے سے, پی ٹی ایم کے حوالے سے اس قسم کے فیصلے پہلے بھی موجود ہیں, ایک اصولی پوزیشن رکھتے ہیں وہ بھی, اور جسٹس باور ستار کے بھی جو ماضی میں ریمارکس رہے ہیں اس سے پچھلے کیس میں. آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اس چیپٹر سے سیکھنا چاہیے, یا پھر اب یہ جو ریلیف ملا اس کے بعد مزید شیئر ہو جائیں اور کسی کے بارے میں بھی کوئی بھی بات کریں؟ یہ کچھ ایک لرننگ پروسیس تھا, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ بس کیونکہ سرخ رو ہو گئے تو مزید کانفیڈنس آئے گا؟ دیکھیں, یہ اس سے ہم سب کو سیکھنا چاہیے. یہی ہمارے ادارے ہیں, یہ مضبوط ہوں گے تو اس سے ملک کا فائدہ ہوگا, ملک مضبوط ہوگا. ہوتا یہ ہے کہ کسی کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے, آپ اداروں کے اوپر چڑھائی کر دیتے. 3 برس ہم دیکھتے رہے کہ پی ڈی ایم جو ہے اس نے سلیکٹر کہہ کے اداروں کے اوپر چڑھائی کرتے رہے. پی ٹی آئی کی جانب سے بھی عدلیہ کے خلاف بھی باتیں ہوتی رہی. جسٹس اطہر من اللہ کے جو فیصلے ہیں حالیہ دور میں, یہ بڑے عرصے تک یاد رکھے جائیں گے. بہت سارے جو میرے جیسے کمزور لوگ ہیں, اس لیے کہ پاکستان میں صحافی بڑے مضبوط ہیں, وہ چیلنج بھی کرتے ہیں, لیکن کچھ میرے جیسے ڈرپوک صحافی بھی ہیں, ان کو تھوڑا سا آسرا ہوتا ہے اطہر من اللہ صاحب جیسے عدلیہ کا, اداروں کا. اس لیے کہ جب تک اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہے نا ابسا, میں اور آپ مضبوط ہیں, تب تک کہ ہم مضبوط. ادروائز طاقتور لوگ جو ہیں, جو ہماری حکومتیں ہیں, وہ ہمیں چلنے نہ دیں, کوئی بات نہ کرنے دیں. تو یہ سب کے لیے سبق ہے کہ اداروں کو آپ کنٹروورشل نہ بنائیں. اگر شہباز گل کو کسی ادارے نے جیل بھیجا تھا تو آج پاکستان کی عدالت سے ہی اس کو ریلیف ملا ہے نا. اگر آپ سسٹم کو توڑ دیں گے, عدالتوں کو ملائن کریں گے, تو پھر تو کچھ بھی نہیں رہے گا. تو میرے خیال میں اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے. اب اس سے حکومت سبق سیکھتی ہے یا نہیں سیکھتی, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اس لیے کہ حکومت نے جس طریقے سے چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے مریم بی
بی نے بات کی کہ بینچ فکسنگ ہوتی ہے. آج اگین وہ کہہ رہی تھی کہ ادارے اگر فیصلہ کر لیں تو یہ فتنہ ہے. بھائی یہ آپ کی جمہوری سوچ ہے, یہ قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون ٹھیک ہے کون نہیں ہے, اور وہ بیلٹ باکس کے ذریعے کرنا ہے. آپ کیوں اداروں کے کندھوں کے اوپر بندوق رکھ کے ان کو کنٹروورشل بنانا میں چاہتے اس ہیں؟ مورل پولیسنگ اور مذہب کارڈ پہ دوسرے سلسلے میں آؤں گی. میں شہزاد آپ سے, آپ سمجھتے ہیں یہ سارا کچھ بیک فائر کیا ہے کسی نہ کسی طرح حکومت کے لیے؟ وہ دہشت گردی کے مقدمے پہ انٹرنیشنل ہیڈ لائنز ہم سب کی طرف سے تنقید اور این جی اوز کی طرف سے, اور اب عدالت کی طرف سے, دونوں کیسز میں بڑے واضح قسم کے ریمارکس کہتے ہیں اتنے آرام سے توہین. یہ ہمارا پرابلم رہا ہے. حکومتیں جو ہے نا وہ پروپورشنیٹ رسپانس نہیں دیتی ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ نے بات کی آئی جی کے خلاف یا ڈی آئی جی کے خلاف تو آپ نے دہشت گردی کا پرچہ بنا دیا. بات غلط ہے, نامناسب ہے, اس حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن کیا اس پہ دہشت گردی کا پرچہ بنایا جائے؟ آج عدالت میں یہی سوال ہوتا رہا نا کہ دہشت گردی کی دفعات اس پہ کیسے آتی ہیں. پروسیکیوٹر صاحب کو کہہ رہے تھے آپ سمجھائیں, اور سمجھا نہیں پا رہے تھے کہ کیوں یہ دہشت گردی ہے. اسی طریقے سے میرے خیال سے جو شہباز گل نے بات کی تھی غلط تھی, نامناسب تھی, نہیں ہونی چاہیے. لیکن کیا محض لفظوں سے بغاوت ہو جائے گی؟ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا. اور بالکل ٹھیک آج انہوں نے کہا کہ فوج اتنی کمزور نہیں ہے کہ کسی ایک سیاستدان کے بیانات سے فوج کمزور ہو جائے یا اس میں میوٹینی ہو جائے. ایسا نہیں ہوگا. تو اسی لیے میرے خیال سے محض لفظوں سے جو ہے آپ یہ کہتے ہیں بغاوت ہو جائے, یہ نامناسب ہے. جو انہوں نے بات کی غلط ہے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ عمران خان جو ان کے چیئرمین ہیں انہوں نے کہا غلط ہے. اس سے تاثر جاتا ہے جیسے فوج میں بغاوت کرنے کی کوشش کی ہے. یہ عمران خان کے الفاظ ہیں. تو وہ ایک آپ جو یہ کہہ رہی ہیں کہ کیا یہ سیکھے گی تحریک انصاف؟ اب چیف آف سٹاف شہباز گل صاحب ہیں عمران خان کے, واپس بنے کیا شہباز گل کو واپس لے کر آتے ہیں؟ اگر واپس لے کر آتے ہیں تو اس کا مطلب کچھ نہیں سیکھا. اس کا مطلب وہ چاہتے ہیں کہ اسی قسم کے لوگ جو ہیں وہ آگے رہیں, جو کبھی اپنی حد کراس کریں, اپنی لائن کراس کریں, اداروں کو ملائن کرنے کی کوشش کریں. اگر نہیں لاتے, ان کو سائڈ لائن رکھتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کہیں نہ کہیں سیکھیے. اطہر, یہ ایک ہیروئک سا ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ یہ عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ڈاکے بھی کرتا رہا, وہ جب رہائی پاتے ہیں تو پھول نچھاور ضرور کیے جاتے ہیں. میں کمپیریزن بالکل بھی نہیں کر رہی ہوں, لیکن گل صاحب نے جو بات کی اتنی رسپانسبل بات نہیں تھی. خود جس طرح شہزاد کہہ رہے ہیں, خان صاحب نے بھی کہا ہے, تو وہ واپس اب خان صاحب کو ڈسٹینس رکھیں گے یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ واپس اس پوزیشن کے اوپر آئیں گے؟ ایک ریئلائزیشن کے بعد کچھ ایسا ہو سکتا ہے, پاسبلٹی کیا نظر آتی ہے؟ دیکھیں, جہاں تک جو گل صاحب نے بات کی تھی وہ انتہائی غیر مناسب بات تھی. اس پہ پی ٹی آئی کا جو موقف ہے شہزاد صاحب نے بتایا, بالکل ٹھیک بتایا. اور کوئی بھی پاکستان میں تھوڑا سا عقل شعور رکھتا ہے وہ بھی اس کے اوپر یہی موقف لے گا کہ آپ اداروں کو اس طرح کنٹروورشل نہ بنائیں. اب جہاں تک یہ تعلق ہے کہ گل صاحب کو واپس لایا جائے گا, ابسا اس میں ہیومن کاسٹ بھی ہے. یہاں پہ گل صاحب جس چیز سے گزرے ہیں, جس مبینہ تشدد سے گزرے ہیں, معزز عدالت نے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اس حوالے سے انکوائری کرنے کا حکم دیا. انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ کے سابق جج سے آپ انکوائری کروائیں. اور جس قسم کے ہم نے سینز دیکھے ہیں, میرے خیال میں وہ جو ٹراما ہے, کیا اتنی جلدی وہ ریکور کر پائیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ اتنی جلدی گل صاحب وہ ریکور کر پائیں گے. لیکن میری یہ خواہش ہے اور یہ میری امید ہے کہ کسی کا بھی دور حکومت ہو, کسی سیاسی مخالف کے ساتھ اس قسم کا ایسا نہ ہو. اور یہ تشدد والا معاملہ تھا جس کے بعد عمران خان صاحب نے شہباز گل کے حوالے سے بات کرنا شروع کی, ورنہ پہلے تو اگنور کر رہے تھے, اور جیسے ہم نے کہا کہ بعد میں تو ان کے بیان کی مذمت کر رہے تھے کہ نہیں کرنا چاہیے. تشدد والا معاملہ ایک سیپریٹ معاملہ ہے, ان کا بیان ایک دوسرا معاملہ ہے. بالکل.